پاکستان کے مختلف حصوں میں موجود حالیہ گرمی کی لہر اور اس کے نتیجے میں جو ہیٹ سٹروک کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور ہیٹ سٹروک کیا ہے اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، آج ہم اس سلسلے میں بات کریں گے۔ اور میری اس گفتگو کا جو ماخذ ہے وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ پاکستان کی طرف سے جاری کردہ ہیلتھ ایڈوائزری ہے۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت انوائرمنٹل ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی گرمی کی شدید لہریں دیکھی جا رہی ہیں گزشتہ کئی برسوں سے، اور اس کے نتیجے میں جو ہیٹ سٹروک ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور بہت سا جانی نقصان بھی ہو چکا ہے۔ ہیٹ سٹروک ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے اور یہ جان لیوا ہو سکتی ہے۔ ہیٹ سٹروک میں جسم کا درجہ حرارت اچانک بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو پسینہ آنے کا جو میکانزم ہے وہ جسم کا ختم ہو جاتا ہے اور جسم اپنے آپ کو ٹھنڈا نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت بڑھا رہتا ہے اور بعض حالات میں 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر یہ درجہ حرارت 106 ڈگری فارنہائٹ تک چلا جاتا ہے۔ نارملی جب ہمارا جسم حرارت پیدا کرتا ہے میٹابولزم کے نتیجے میں، جسم میں جو توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو حرارت پیدا ہوتی ہے، یہ حرارت امیجیٹلی ہماری جلد کے ذریعے جسم سے باہر نکل جاتی ہے، کیونکہ ہماری جلد میں مسام ہوتے ہیں، وہاں سے پسینہ آتا ہے، ایویپوریشن ہوتی ہے اور ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم سے حرارت نکل جاتی ہے اور اس کا درجہ حرارت کم رہتا ہے۔ لیکن بعض حالات میں جب درجہ حرارت ارد گرد کی فضا کا بہت زیادہ ہو، ہوا میں نمی ہو اور آپ بہت زیادہ ایگزرشن کر رہے ہوں، سورج کے نیچے ہوں، دھوپ میں ہوں، کام کر رہے ہوں، تو جسم سے تیزی سے ٹیمپریچر کا اخراج نہیں ہو سکتا اور ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے۔ ہیٹ سٹروک میں ایک اور فیکٹر بھی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ڈی ہائیڈریشن، یعنی اگر پانی کی کمی ہے، ایک شخص کے اندر پانی کی کمی ہے تو اس میں بھی تیزی سے ہیٹ کا اخراج نہیں ہوگا جسم سے، جلد سے، اور اس کی وجہ سے بھی جسم کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ ہیٹ سٹروک کی جو عام علامات ہیں اس میں یہ ہے کہ جلد بہت گرم اور خشک ہوتی ہے اور بعض حالات میں شروع میں شدید پسینہ آتا ہے اور بعد میں پسینہ نہیں آتا، اور اس کے بعد جلد سرخ ہو جاتی ہے، بالکل خشک ہو جاتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، شدید سر درد ہو سکتا ہے، جسم کا درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے، اریٹیبلٹی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، غنودگی ہو سکتی ہے، پیشاب کا آنا کم ہو جاتا ہے، جلد کے اوپر پمپلز بن سکتے ہیں، کلسٹرز بن سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چھالے ابھر سکتے ہیں، جسے ہم ہیٹ ریش کہتے ہیں۔ تو یہ ہیٹ ریش بھی بعض حالات میں جلد کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے، اور ہیٹ سٹروک سے خدا نخواستہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے، یا اینڈ آرگن ڈیمیج جسے کہتے ہیں، یعنی کہ بہت سے آرگنز جیسے گردے وغیرہ کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں۔ اور یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب ہیٹ سٹروک کو پراپرلی ٹائم پر مینیج نہ کیا جائے۔ شیرخوار بچے، بوڑھے لوگ جو 65 سال سے زیادہ ہیں، شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، باہر کام کرنے والے ورکرز، ایتھلیٹس، یہ سب لوگ ہیٹ سٹروک سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہیٹ سٹروک کے متاثرین کو فوری طور پر مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور فوری مدد کے لیے ہم کچھ اقدامات کر سکتے ہیں، جیسے کہ اگر ایک شخص ممکنہ طور پر آپ کو لگے کہ اسے ہیٹ سٹروک ہے تو اسے ارجنٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگی۔ جو سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ اس کے جسم کا درجہ حرارت کیسے کم کیا جائے۔ مریض کو فوری طور پر دھوپ سے کسی سایہ دار جگہ میں لے آئیں، اس کے جسم پہ جو بہت زیادہ کلودنگ ہے، بہت زیادہ کپڑے ہیں، ان کو ریموو کر دیا جائے، کپڑوں کو کم کیا جائے، اور ٹھنڈے پانی کو مریض کی جلد پر بہانا چاہیے یا اس کے کپڑوں کو گیلا کر دینا چاہیے، اور اس کے اوپر پنکھا چلا دینا چاہیے، یا ایئر کنڈیشنر یا کولر کچھ بھی موجود ہے وہ اس کے اوپر آن کر دینا چاہیے، اور فوری طور پر مریض کو ایمبولینس میں ہاسپٹل لے جانے کا بندوبست کرنا چاہیے، کیونکہ ہاسپٹل میں پھر مریض کو ڈرپس دی جائیں گی تاکہ اس کی جو پانی کی کمی ہے اس کو فوری طور پہ بحال کیا جائے۔ اگر برف موجود ہے تو وہ بھی بغلوں میں اور رانوں اور پیٹ کے درمیان میں رکھی جا سکتی ہے۔ مریض اگر ہوش میں ہے تو اسے کہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پانی پیتا رہے، اور ہاسپٹل میں مریض کو فوری طور پر، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ڈرپس دی جاتی ہیں، اس کے جسم کا درجہ حرارت مانیٹر کیا جاتا ہے تھرمومیٹر کے ذریعے، اور مسلسل جسم کو ٹھنڈا
رکھنے کی اور ٹھنڈا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ مریض کا درجہ حرارت 101 ڈگری فارنہائٹ تک آ جائے۔ اور جب مریض کا درجہ حرارت 101 ڈگری فارنہائٹ تک آ جاتا ہے تو مریض کو بخار کم کرنے کی دوائیاں دی جا سکتی ہیں، جیسے کہ پیراسیٹامول وغیرہ۔ ہیٹ سٹروک ایک ایسی کنڈیشن ہے جس سے بچا جا سکتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے کچھ ضروری اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ لوگوں میں اس چیز کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ گرمی کے موسم میں زیادہ پانی پئیں، ڈی ہائیڈریٹڈ نہ رہیں، پانی کی کمی نقصان دہ ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ دھوپ میں کم سے کم وقت کے لیے نکلیں، خاص طور پہ گرم اور مرطوب موسم میں دھوپ میں بہت کم وقت کے لیے نکلیں تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اور ان کے جسم کا درجہ حرارت جو ہے وہ مینٹین رہے۔ بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی دھوپ کے اندر یا بہت زیادہ مرطوب موسم میں نہیں کرنی چاہیے۔ ڈی ہائیڈریشن اور ہیٹ سٹروک کی جو ابتدائی علامات ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جس میں پٹھوں کے کھچاؤ اور درد، متلی، الٹی، سر کا ہلکا پن، دل کا بہت تیز دوڑنا اور اس کے علاوہ غنودگی ہو جانا، یہ سب بھی اس کی علامات میں شامل ہے۔ وہ لوگ جو دھوپ میں کام کر رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بریکس لے سکتے ہیں، سر کے اوپر کپڑا، رومال، ٹوپی، ہیٹ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور بریکس لینے کے دوران وہ بہت سارا پانی پی سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیفین ملے ہوئے مشروبات جیسے کہ سوڈا اور چائے وغیرہ ہے، یہ نہیں لینے چاہیے، کیونکہ اس طرح کے مشروبات کے استعمال سے پیاس نہیں لگتی اور ڈی ہائیڈریشن بڑھ سکتی ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں وہ ہلکے نمک والے مشروبات کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ جسم میں ان کے پانی سالٹ ریٹین کرے، لیکن بلڈ پریشر کے مریضوں کو نمک ملا ہوا پانی نہیں لینا چاہیے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کی، ہیٹ کا استعمال، چھتری کا استعمال، ہلکے رنگوں کے کپڑے، یہ سارے کے سارے گرم اور مرطوب آب و ہوا کے لیے بہت مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور جو ہیلتھ اتھارٹیز ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں ایسے موسم میں مختلف جگہوں پر فرسٹ ایڈ پوائنٹس لگانے چاہیے تاکہ اگر ایمرجنسی ہو اور ہاسپٹلز دور ہیں تو مریض کو فوری طور پر طبی امداد دی جا سکے۔ ہاسپٹلز میں ہیٹ سٹروک سینٹرز کا قیام لازمی ہے، اور وہاں پر ضروری جو میڈیکل سپلائز ہیں جس میں آئی وی فلوئڈز ہیں جنہیں ڈرپس کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ درجہ حرارت کم کرنے کی دوائیں ہیں، اور ان سینٹرز کا ٹھنڈا رکھا جانا بھی ضروری ہے تاکہ مریض اگر وہاں پر آئے تو اس کو فوری طور پر طبی امداد دی جا سکے۔ ان تمام باتوں کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو گرمی کی شدت سے بچائیں، کیونکہ ہیٹ سٹروک خطرناک ہے اور یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔